السلام علیکم فرینڈز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل ناولز بائی ارید شاہ۔ فرینڈز، آپ کو یہ ناول کیسا لگ رہا ہے؟ مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتایا کریں تاکہ مجھے بھی پتہ چلے کہ آپ لوگ ناول سن رہے ہیں اور آپ کو پسند بھی آ رہا ہے۔ تو ہم اپنے ٹائم ویسٹ کیے بنا ایپیسوڈ سٹارٹ کرتے ہیں۔ جان 8 کا ہو چکا تھا اور کافی کچھ سمجھنے لگا تھا۔ خاص کر سب سے اہم بات یہ تھی کہ پاکستان سے زیادہ عزیز اور کچھ نہیں ہے۔ ہم جس گھر میں رہتے ہیں اسے سجاتے ہیں، سنوارتے ہیں، خوبصورت بنانے کی ہر ممکن کوشش کرتے ہیں تو ہمیں اپنے آپ ہی اس جگہ سے محبت ہو جاتی ہے۔ اس گھر سے ہمارے جذبات جڑ جاتے ہیں۔ ہمارا گھر بے حد عزیز ہوتا ہے ہمیں، تو پھر اس جگہ سے محبت کیوں نہ ہو جہاں ہم بستے ہیں، ہم سانس لیتے ہیں، جہاں ہم جیتے ہیں، جو ہماری پہچان ہوتی ہے۔ ابراہیم کی طرح جان کو بھی اپنا ملک بے حد عزیز تھا اور یہ بات اب سومیہ بھی سمجھنے لگی تھی۔ ماما، آپ مجھ سے پیار کرتی ہیں؟ جان اسکول سے واپس آیا تو سومیہ کے سینے سے لگ کر بہت لاڈ سے پوچھنے لگا۔ ہاں، کون سی ماں ہوگی جو اپنی اولاد سے محبت نہیں کرے گی؟ سومیہ نے اس کا ماتھا چومتے ہوئے محبت سے جواب دیا۔ تو پھر ماموں سے کہے نا کہ ماہر مجھے دے دیں، میں اس کا بہت خیال رکھوں گا، بہت پیار دوں گا اس کو۔ 2 ماہ ہو چکے تھے ماہی کو پیدا ہوئے اور تبھی سے جان اس کا دیوانہ ہو چکا تھا۔ وہ زیادہ وقت ان کے گھر گزارتا تھا۔ ابھی وہ اس سے بات کر رہی تھی کہ اس کی گفتگو باہر سے ابراہیم آتے اور اکبر نے بھی سن لی۔ ہاں بھائی، یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ تو ماہر کو ہمیشہ کے لیے جانا، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ تم ماہر کو ہمیشہ کے لیے اپنے پاس رکھ لینا، اکبر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو جان چہک اٹھا۔ سچی ماموں، آپ ماہی کو مجھے دے دیں گے؟ وہ بے یقینی سے بولا۔ ہاں بھائی، کیوں نہیں دیں گے، ضرور دیں گے، بس تم تھوڑے سے بڑے ہو جاؤ، جب تک ماہی بھی تھوڑی بڑی ہو جائے گی اور پھر ہم اسے دلہن بنا کر ہمیشہ کے لیے تمہارے ساتھ رخصت کر دیں گے۔ کیوں ابراہیم بھائی، میں نے کچھ غلط تو نہیں کہا نا؟ وہ اپنی بات مکمل کرتے ہوئے بہت عاجزی سے ابراہیم کو دیکھنے لگے۔ وہ جو صرف اپنی 2 ماہ کی بیٹی کے بارے میں یہ بات کر رہے تھے۔ ابراہیم حیرانگی سے ان کی شکل دیکھنے لگے۔ بھلا اس طرح کون سا باپ اپنی 2 ماہ کی بیٹی پیش کرتا ہے؟ لیکن وہ اپنی ناگواری چھپا گئے۔ بھائی صاحب، میرے خیال میں ابھی یہ باتیں نہیں کرنی چاہیے، ابھی شاید وقت نہیں ہے، وقت آنے پر یہ سارا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ ابراہیم نے بات ہی ختم کرنا چاہی، بلکہ بالکل بھی نہیں، یہ بات آج ہی ہوگی۔ مجھے جان ہمیشہ سے بہت پسند ہے اور میں اس کے لیے ہمیشہ سے یہ خواب دیکھتا رہا ہوں، بلکہ میں تو اللہ سے بیٹی کے لیے دعائیں مانگتا رہا ہوں، اور اب جب مجھے بیٹی ملی ہے تو میں اپنی اکلوتی بہن کے اکلوتے بیٹے کے لیے خواہش کا اظہار کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ کو اعتراض نہ ہو تو۔ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، بلکہ یہ تو بہت خوشی کی بات ہے کہ گھر کی بچی گھر میں آ جائے، سومیہ نے فوراً کہا، کیونکہ وہ سمجھ چکی تھی کہ ابراہیم اس موضوع پر بیزار ہو چکے ہیں۔ یقیناً وہ فی الحال یہ ساری باتیں نہیں کرنا چاہتے ہوں گے۔ بس ٹھیک ہے، ہم جلد ہی ان دونوں کا نکاح کر دیتے ہیں تاکہ ہمارا رشتہ اور مضبوط ہو جائے۔ اکبر نے ایک نظر ابراہیم کو دیکھتے ہوئے اپنی بہن کو سینے سے لگایا۔ نہیں، اتنی جلدی مچانے کی ضرورت نہیں ہے، ابھی تو جان بچہ ہے، فی الحال بہت وقت ہے ان سب چیزوں میں، اور ماہی تو بہت چھوٹی سی بچی ہے۔ میرا نہیں خیال کہ ماہی کو اس طرح سے کسی کے ساتھ باندھ دینا چاہیے، ابھی بچی بڑے ہو کر اپنے فیصلے خود کریں گے۔ اور اکبر بھائی، اصل بات کچھ ایسی ہے کہ میں بچپن کے دوستوں کو مانتا بھی نہیں ہوں، بچپن کے نکاح بہت کم چلتے ہیں، ہم دونوں کی بات کر لیتے ہیں، بات پکی کر دیتے ہیں، ماہی کو انگوٹھی بھی پہنا دیتے ہیں، لیکن بچی کو اتنا حق تو ہونا چاہیے کہ وہ اپنے جیون ساتھی کو خود اپنے چنے۔ ابراہیم نے سمجھانا چاہا۔ نہیں بہن بھائی، ہمارے خاندانوں میں یہ سب کچھ نہیں ہوتا، ہمارے خاندانوں میں وہی بچی سر جھکاتی ہے جہاں اس کا باپ کہتا ہے، اور میری بچی کا فیصلہ میں خود کروں گا، اور کر چکا ہوں کہ میں تو کچھ ہی دنوں میں ماہی اور جان کا نکاح کر دوں گا۔ اگر آپ کو اعتراض ہے تو صاف بات کریں۔ اب ان کا اندازہ خفا سا تھا، ان سے کسی بات پر لڑ جھگڑ کر وہ اپنی بہن کو تکلیف نہیں دے سکتے تھے۔ پہلے بھی وہ ذرا سی بات پر اکثر زینت سے لڑائی کرتا تھا اور وہ ایسا نہیں چاہتے تھے۔ ٹھیک ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن ماہر کو دستخط کے لائق ہو جانے دیجیے، تو بہت چھوٹی ہے وہ، ابراہیم نے بات ٹالتے ہوئے کہا۔ ان کا ارادہ اس ٹاپک کو ہمیشہ کے لیے بند کرنے کا تھا۔ انہیں خود بھی ماہر اور جان کے رشتے پر کوئی اعتراض نہیں تھا، لیکن ماہر اب بھی بہت چھوٹی تھی اور اتنی چھوٹی بچی کو اس مضبوط رشتے میں باندھنا سراسر زیادتی تھی۔ ماہر 4 سال کی ہو چکی تھی، اکبر اور سومیہ ابھی تک اپنی ضد پر قائم تھے۔ 4 سال سے وہ ہر ممکن کوشش سے انہیں ٹال رہے تھے، لیکن اب یہ سب کچھ ان کے بس سے باہر ہو چکا تھا۔ سومیہ 2 ماہ سے ان سے ناراض تھی، اور جان بھی۔ جان کو سومیہ نے یہ کہہ دیا تھا کہ وہ نہیں چاہتے کہ تمہاری ماہی تمہارے گھر آئے۔
اسی بات کی وجہ سے جان بھی ابھی ان سے ناراض ہو گیا، کیونکہ سومیا کا یہ بھی کہنا تھا کہ اگر جان ان سے ضد کرے گا تو وہ ماہی کو ان کے گھر لے آئیں گے، اور یہ سچ تھا کہ جان جب تک ان سے بات نہ کرے انہیں نیند نہیں آتی تھی۔ وہ جان کو منانے کی بہت کوشش کر چکے تھے، لیکن اس کے دماغ میں بس ایک ہی بات تھی کہ اگر وہ راضی ہو گیا تو وہ کبھی اس کی بات نہیں مانیں گے، جبکہ اپنے باپ کے بنا جان خود بھی اداس تھا، اور پھر جان کی ضد کے آگے وہ اس کی بات ماننے پر مجبور ہو گئے۔ چھوٹی سی ماہی دلہن بن کر بہت پیاری لگ رہی تھی، جبکہ 12 سالہ جان دلہا بنا بہت پیارا لگ رہا تھا۔ بہت ساری تصویریں لی گئی، بہت بڑا فنکشن کیا گیا جس میں ماہی اور جان کا نکاح ہوا۔ اپنے بیٹے کی خواہش کے لیے جہاں وہ نکاح پر خوش تھے، وہیں وہ اتنی چھوٹی بچی کے نکاح کے حق میں بھی نہیں تھے، لیکن جان کی ضد کے آگے انہیں یہ قدم اٹھانا پڑا، جبکہ ان کا رشتہ اکبر سے اب اور بھی مضبوط ہو گیا اکبر کے مطابق۔ لیکن ان کا یہ رشتہ کتنا مضبوط ہوا تھا یہ تو صرف آنے والا وقت بتا سکتا تھا، کیونکہ اکبر اس بات سے بے خبر تھا کہ چاہے جو بھی ہو جائے، ابراہیم کے لیے ملک سے زیادہ عزیز اور کچھ بھی نہیں ہے۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا، لیکن اکبر اور سومیا اب بھی خالی ہاتھ تھے۔ بلیک بیسٹ کو ابراہیم اور اس کی ٹیم نے اس طرح سے غائب کیا تھا کہ اس کا اب تک کوئی نام و نشان نہ ملا، لیکن بلیک پوسٹ کے بھائی کو اب تک یقین تھا کہ اس کا بھائی زندہ ہے۔ پاکستان آرمی اتنی آسانی سے بلیک بیسٹ کو ختم نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ اس کے پاس بہت ساری انفارمیشن تھی، اور اگر وہ لوگ بلیک بیسٹ کو ختم کرتے تھے تو ساری انفارمیشن بھی بلیک بیسٹ کے ساتھ ہی ختم ہو جاتی تھی، اور ایسا تو وہ کبھی نہیں ہونے دے سکتے تھے۔ اسے یقین تھا کہ چاہے جو بھی ہو جائے، بلیک بیسٹ کبھی ان کے پلان کو برباد نہیں کرے گا۔ ان کے لیے اپنے باس کا ہونا اہم تھا، جسے آزاد کرنے کے لیے وہ 20 سال کوشش کر رہے تھے، اور وہ زندہ تھا، اور وہ لوگ اس کا پلان جانے بغیر اسے نہیں مار سکتے تھے۔ وہ اپنے مشن میں کامیاب ہو سکتے تھے، اور کافی حد تک ہو بھی چکے تھے۔ وہ ڈرگز کی بڑی مقدار پاکستان میں لا چکے تھے، جن میں بہت سارے پاکستانی بھی شامل تھے، اور یہ نشہ نوجوان نسل میں تیزی سے پھیلتا جا رہا تھا، اور نشے میں انسان ہر فرق بھول جاتا ہے۔ یہ لوگ بھی اپنی زندگی کو کسی نشے میں ڈبو کر خود کو برباد کر رہے تھے، اور حقیقت تو یہ ہے کہ نشے میں انسان زندہ ہو یا مرا ہوا ہو کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ جو شخص اپنا وجود، اپنی ذمہ داریاں، اپنے رشتے بھلا کر اس ناپاک چیز کو اپناتا ہے، اس کا ہونا یا نہ ہونا ایک برابر ہے۔ امریکہ نے پاکستان میں بڑی مقدار میں نشے کو پھیلا دیا تھا، جو اچھے سے اچھے انسان کو بری طرح سے ڈبو رہا تھا۔ اس کھیل کی شروعات 20 سال پہلے بلیک بیسٹ نے کی تھی، اور 20 سال سے ابراہیم کی قید میں تھا۔ جب تک ابراہیم اس سے پوری معلومات نکالوا نہ لے، تب تک وہ اسے چھوڑنے والے تو ہرگز نہیں تھا۔ اس کے علاوہ بلیک بیسٹ کی ٹیم پاکستان میں جگہ جگہ دھماکے کر رہی تھی، بڑی بڑی جگہوں پر بلاسٹ ہو رہے تھے، بم بلاسٹ کیے جا رہے تھے۔ اس کے علاوہ ہر بڑے گناہ میں بلیک بیسٹ کا نام شامل تھا، اور ایسے میں ابراہیم اپنے ملک کی حفاظت کے لیے ہر وقت تیار تھا۔ ابراہیم ان کے راستے میں اتنی بڑی رکاوٹ بن چکا تھا، ان لوگوں کو اس کے خلاف کتنا بڑا ایکشن لینا پڑا۔ ان سب کے لیے سب سے پہلے انہیں ایک خاندان کے 2 لوگ خریدنے پڑے، جنہیں مطلب تھا صرف پیسے اور آزادی سے۔ پیسہ اور بلیک بیسٹ کا ڈرون پر اتنا حاوی تھا کہ وہ اپنی سانس کو گروی رکھ چکے تھے۔ سومیا اور اکبر دونوں بہن بھائی پچھلے 13 سال سے ان کے ہاتھوں کی کٹ پتلی بنے ہوئے تھے۔ اکبر کا رشتہ آتے ہی ابراہیم نے اس رشتے کی جانچ کی، جس کے بعد ہر طرف سے اچھا جواب ملا۔ بہن کی رضامندی دیکھتے ہوئے اکبر کو اپنا بہنوئی بنا لیا۔ اکبر کا تعلق کسی کپڑے کی کمپنی سے تھا، یہ رشتہ ان کے لیے ایک مناسب رشتہ تھا۔ پھر کچھ عرصے کے بعد اکبر کی بہن سومیا نے ابراہیم میں دلچسپی دکھائی۔ یہ سب ایک پلاننگ کا حصہ تھا۔ وہ ابراہیم سے اپنا رشتہ گہرا کرنے کے لیے اور اس سے انفارمیشن نکالنے کے لیے اپنی بہن کو ابراہیم کے سامنے پیش کر چکا تھا۔ ابراہیم جیسے بندے کا جسے شادی یا پھر فیملی کی طرف بالکل رجحان نہیں تھا، لیکن بہن کی خواہش پر اس نے مسکراتے ہوئے سومیا کا ہاتھ تھام لیا۔ شروع میں سومیا نے اس کے کام کی طرف کافی دلچسپی ظاہر کی، لیکن پھر ابراہیم کا انداز اس معاملے میں تھوڑا سخت دیکھ کر وہ پیچھے ہٹ گئی۔ لیکن وہ اپنے کام سے پیچھے نہیں ہٹ سکتی تھی۔ وہ بلیک بیسٹ کے کیس کے علاوہ اور بہت سارے کیسز کی خبریں باہر تک پہنچانے لگی، جسے ابراہیم کو بہت نقصان ہوا، لیکن شک سومیا پر ہرگز نہ گیا۔ 1 سال بعد ان کے ہاں ایک پیارا سا بیٹا ہوا جو ابراہیم کے جان تھا، اسی لیے اس نے اس کا نام بھی جان ہی رکھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے ابراہیم کے لیے اس کے جینے کی وجہ بن چکا تھا، اور یہ واحد رشتہ تھا جو سومیا اور ابراہیم کو ایک دوسرے سے جوڑ رہا تھا۔
اس کے علاوہ دولت عزیز تھی، لیکن جان کے ماں بننے کے بعد جان کے ساتھ اس کی محبت بھی مثالی تھی۔ لیکن پھر بات وہیں آ کر ختم ہو رہی تھی کہ وہ دولت، روپیہ، پیسے کے لیے اس نے 13 سال پہلے اپنا آپ بیچ دیا تھا۔ اس نے ایک پیپر پر سائن کیا تھا جس پر لکھا ہوا تھا کہ جب تک بلیک بیسٹ آزاد نہیں ہو جاتا اسے ابراہیم کی بیوی بننا پڑے گا، اور بلیک بیسٹ کے آزاد ہوتے ہی وہ بھی آزاد ہو جائے گی۔ اس کیس کے بعد وہ کیا کرتی ہے کیا نہیں، بیسٹ گینگ اس سے کچھ نہیں کہہ سکتا، وہ خود اپنی زندگی کی مالک ہوگی۔ اور ایک حقیقت یہ بھی تھی کہ پچھلے 13 سال سے اس شخص کے ساتھ رہتے ہوئے بھی وہ اس کی محبتوں کے حصار میں قید ہو چکی تھی۔ اب وہ ابراہیم سے محبت کرنے لگی تھی۔ اس نے 1-2 بار منع کر دیا کہ اب وہ ابراہیم کو مزید دھوکہ نہیں دے گی، لیکن بلیک بیسٹ کے بھائی کا کہنا تھا کہ اگر تو وہ اپنے مقصد سے 1 انچ بھی پیچھے ہٹی تو وہ ابراہیم کو ساری حقیقت بیچ دیں گے۔ وہ اسے بتا دیں گے کہ اس کی مالک کی تباہی میں، اس کے ملک کی تباہی میں ایک ہاتھ سومیا کا بھی ہے۔ ان لوگوں نے جان کو بھی ٹارگٹ کرنا چاہا۔ ان کا ارادہ تھا کہ وہ جان کو اغوا کر لیں گے اور اس کے بعد ابراہیم کو مجبور کر دیں گے، اور اگر وہ پھر بھی نہ مانا تو وہ جان کو قتل کر دیں گے۔ لیکن یہاں آ کر ایک ماں کا کلیجہ پھٹنے لگا۔ وہ غدار تھی، بے وفا تھی، بیکی ہوئی تھی، لیکن تو ایک ماں اپنی نسلوں کو کٹتے کیسے دیکھتی۔ اس نے کہہ دیا کہ ابراہیم کو جان سے کوئی خاص لگاؤ نہیں، اسے صرف اور صرف اپنے ملک سے مطلب ہے، اور پھر ایسے ہی نہ جانے کتنے دلائل دے کر اس نے جان کو اس کیس سے ہٹایا تھا، ورنہ اب تک تو وہ جان کو بھی ختم کر چکے ہوتے۔ سومیا جلد سے جلد یہ سب ختم کروا دینا چاہتی تھی۔ اسے ملک سے کوئی مطلب نہ تھا، وہ بس اپنے شوہر اور بچے کے ساتھ ایک پیاری سی زندگی گزارنا چاہتی تھی، اور ایسا تبھی ممکن تھا جب بلیک بیسٹ آزاد ہوتا، اور ایسا ابراہیم نے ہونے نہیں دیا تھا۔ ماما اب تو ماہی میری ہے، تو ہم اسے اپنے گھر کیوں نہیں لے کر آتے؟ اب تو وہ میری بیوی بن چکی ہے نا، تو اسے میرے ساتھ یہاں رہنا چاہیے۔ جب سے اس کا نکاح ماہی کے ساتھ ہوا تھا ابراہیم اسے زیادہ اس طرف نہیں جانے دیتے تھے، جس کی وجہ سے وہ ماہی کو بہت زیادہ مس کرتا تھا، اس لیے ہر روز کوئی نہ کوئی بات لے کر ماں کے پاس آ جاتا۔ سومیا نے مسکرا کر اس کی جانب دیکھا۔ میری جان، ابھی وہ وقت نہیں آیا، جب ماہی بڑی ہو جائے گی تو ہم اسے تمہاری دلہن بنا کر دھوم دھام سے یہاں لائیں گے، سومیا نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ لیکن ماما، آپ نے تو کہا تھا کہ اگر بابا راضی ہو گئے تو ہم ماہی کو اپنے گھر لے آئیں گے، وہ بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ جان نے اس کا وعدہ یاد کروایا اور ابراہیم کی جانب دیکھا۔ ہاں میں نے کہا تھا، لیکن آپ وہ آپ کی نہیں بلکہ بعد کی بات ہے، جب تم بڑے ہو جاؤ گے، فی الحال تو ماہی اب بہت چھوٹی ہے، سومیا نے محبت سے سمجھایا، جبکہ پاس بیٹھے ابراہیم خاموشی سے ان دونوں کی گفتگو سن رہے تھے۔ لیکن ماما، اگر وہ اتنی سی چھوٹی تھی تو آپ نے اتنی جلدی کیوں کیا؟ یہ اس کو بڑے ہو جانے دیتے، جان نے اپنی سمجھ کے مطابق سوال کیا، جس پر سومیا نے ایک نظر ابراہیم کی جانب دیکھا جو جتلاتی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھے، جیسے کہہ رہے ہوں کہ جواب دو اس کے سوالوں کا۔ بس جان، بہت ہو گئی ہے ساری باتیں، چلو اب اپنے پیپر کی تیاری کرو، کل تمہارا پیپر ہے، سومیا نے بات بدلتے ہوئے کہا۔ جان خاموشی سے ان کے قریب سے اٹھ کر اپنے روم میں چلا گیا۔ اسی لیے میں کہہ رہا تھا کہ فی الحال نکاح پر زور مت دو، لیکن تم سنتی کہاں ہو میری؟ ابراہیم بھی ان کے قریب سے اٹھتے ہوئے کہنے لگے، ہاں اس گھر میں صرف میں ہی غلط ہوں، میں ہی ضد کرتی ہوں، ساری غلطی میری ہی ہے۔ وہ غصے سے کہتی پیر پٹکتی اٹھ کر کچن میں چلی آئی۔ ارادہ ابراہیم سے ناراضگی ظاہر کرنے کا تھا، لیکن فی الحال ابراہیم کے پاس انہیں منانے کا وقت نہیں تھا۔ معید نے ٹیلی فون پر بتایا تھا کہ بلیک بیسٹ اس قید میں رہ رہ کر تھک چکا ہے، اسے پتہ چل چکا ہے کہ اس کی ٹیم اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتی۔ پچھلے 20 سال سے وہ آزادی کا انتظار کر رہا ہے، اور اب وہ انہیں اپنے سارے کالے کارنامے بتانے کو تیار ہے، بلکہ اپنی ٹیم کو پھنسانا چاہتا ہے، کیونکہ جو لوگ 20 سال سے اس کے لیے کچھ نہیں کر رہے تھے وہ آگے بھلا کیا کرتے۔ اس لیے بلیک بیس نے آزادی کی خاطر کی ڈیل کی تھی، وہ ابراہیم کو سب کچھ بتا دے گا اور بدلے میں آزادی حاصل کر لے گا، جبکہ ابراہیم کے ارادے کچھ اور ہی تھے۔ ابراہیم اسے ساری معلومات لینے کے بعد اس کی جان لینا چاہتے تھے، کیونکہ ایسے شخص کو کھلے عام چھوڑ دینا ان کی نظر میں کوئی عقل مندی نہیں تھی۔ وہ پہلے دن ہی فیصلہ کر چکے تھے کہ ساری انفارمیشن لینے کے بعد وہ بلیک بیسٹ کا نام و نشان ختم کر دیں گے، کیونکہ دنیا کی نظروں میں وہ پہلے ہی مر چکا تھا، اور اب وہ اسے حقیقت میں مار دینا چاہتے تھے۔ سومیا نے دیکھا کہ ابراہیم اس کے پیچھے نہیں آئے تو باہر آ کر انہیں ڈھونڈنے لگی، لیکن وہ اپنے کمرے میں کسی سے فون پر بات کر رہے تھے۔ معید، تم تب تک ایک کیمرے کا انتظام کرو تاکہ جب بلیک بیسٹ جرم قبول کرے ہمارے پاس ایک سیکنڈ کا ثبوت محفوظ ہو۔ وہ ٹیلی فون پر بات کر رہے تھے۔ سومیا ان کی بات سن کر الٹے قدموں واپس آ گئی، مطلب کہ بلیک
بیسٹ اپنا جرم قبول کرنے والا ہے۔ یقیناً وہ آدمی سب کو پھنسا دے گا، وہ ہمارے خلاف سارے ثبوت ان کے حوالے کر دے گا اور میں بھی پھنس جاؤں گی۔ نہیں، مجھے کچھ کرنا ہوگا، کچھ تو کرنا ہوگا۔ میں اپنے بچے اور شوہر سے دور نہیں رہوں گی، ابراہیم کو سچ پتہ نہیں چلنے دوں گی، چاہے جو بھی ہو جائے۔ میں اپنا گھر برباد نہیں ہونے دوں گی، مجھے باس سے بات کرنی چاہیے، وہی اس مسئلے کا حل نکال سکتے ہیں، ورنہ سب کچھ تباہ ہو جائے گا، سب کچھ برباد ہو جائے گا، میرا گھر برباد ہو جائے گا، میرا بچہ مجھ سے دور ہو جائے گا، میں ایسا نہیں ہونے دوں گی۔ وہ ابراہیم کے گھر سے جانے کا انتظار کرنے لگی، اب اسے گھر بار بچانے کے لیے کچھ تو کرنا ہی تھا۔ ڈوبنے والا ڈوبنے سے پہلے ہاتھ پیر مارنے کی ہر ممکن کوشش کرتا ہے۔ سومیا بھی اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر رہی تھی، وہ کبھی ایک تو کبھی دوسرے کو فون کر رہی تھی، لیکن یہ خبر ہی سب کے رونگٹے کھڑے کر رہی تھی کہ بلیک بیسٹ ان سب کی حقیقت سے پردہ اٹھانے والا ہے۔ سب یہی سوچ کر پریشان ہو چکے تھے کہ بلیک بیسٹ کہیں ان کا نام نہ لے لے۔ بہت سارے نام تو ایسے بھی تھے جو پاکستان میں رہ کر پاکستان کی جڑیں کاٹ رہے تھے، اس میں سیاست کے کئی نامور ہستیاں کے علاوہ بہت بڑے بڑے بزنس مینز بھی شامل تھے۔ اور اب جو حقیقت کھلی تھی تو وہ ان کی زندگیاں برباد ہو جانی تھی۔ بہت سارے لوگوں نے تو پاکستان چھوڑنے کا ارادہ کر لیا، جبکہ کچھ لوگ تو راتوں رات غائب ہو چکے تھے اور کچھ لوگ اپنی پہچان بدل چکے تھے، بس اس ڈر سے کہ اگر بلیک بیسٹ میں ان کے نام لیا گیا تو ان کی زندگیاں تباہ ہو جائیں گی۔ اور ایسے میں سومیا بھی جلے پیر کی بلی بنی گھوم رہی تھی۔ اسے پتہ لگ چکا تھا کہ بلیک بیسٹ کا بھائی بھی پاکستان چھوڑ کر نہ جانے کہاں جا چکا ہے۔ وہ بے حد پریشان تھی اور اکبر کا بھی کچھ ایسا ہی حال تھا۔ اس وقت بھی وہ اسی کے پاس بیٹھا پریشانی سے سر پکڑے ہوئے تھا۔ تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا اکبر؟ ابراہیم اپنی پرسنل چیزوں کو چھونے کی اجازت نہیں دیتے مجھے، اور اگر ان کی اتنی اہم چیز غائب ہو گئی تو قیامت آ جائے گی۔ ارے میری بیوقوف بہنا، قیامت تو تب آئے گی جب ہماری حقیقت کھلے گی۔ ابراہیم کی ٹیم اس کیس پر کام کر رہی ہے، ایسے میں تم اپنے آپ کو کوئی بڑی چوٹ دے دو، ابراہیم سارا کام ٹیم پر چھوڑ کر تمہارے پاس آ جائے گا، اور بلیک بیسٹ کی ویڈیوز اور وہ ساری فائل وہ گھر پر پہنچا دیں گے اور یقیناً بلیک بیسٹ کو ختم کر دیں گے۔ اسے زندہ چھوڑنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ فائلز اور ویڈیوز گھر آ جائیں گی تو تم آسانی سے انہیں غائب کر سکتی ہو، بتا دینا گھر میں چوری ہو گئی یا کچھ بھی اور بہانہ بنا دینا، وہ لوگ یقیناً بلیک بیسٹ کو ختم کر دیں گے، اور اگر بلیک بیسٹ زندہ بچے گا ہی نہیں تو وہ تو دوبارہ ثبوت تیار کیسے کریں گے؟ ویسے بھی ہمیں پیسہ ملنے والا ہے، ڈیل کے مطابق وہ کافی سارا پیسہ ہمیں دے چکے ہیں، میرے 3 بچے ہیں، ایک وفادار سلیقہ شور بیوی ہے، تمہارا بچہ ہے، شوہر ہے، اگر ہمارا نام کیس سے نکل گیا تو نہ تو سمجھو ہم ایک بہترین زندگی گزار سکیں گے، بس تھوڑی سی ہمت کرو۔ اس وقت ابراہیم اسلام آباد کے سفر پر نکل چکا ہے، اس سے پہلے کہ وہ اسلام آباد پہنچے ہم اسے واپس بلانا ہوگا ہمیں، اور وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولا، اور جتنی بات سومیا کو سمجھ آئی تھی وہ یہ بھی تھی کہ اس طریقے سے وہ اپنا گھر بچا سکتی ہے۔ وہ اس کے چہرے کو غور سے دیکھ رہا تھا، مطلب کہ اس کا پلان کامیاب رہا تھا، وہ سومیا کو اپنے باتوں میں لگا چکا تھا۔ کل رات اسے بلیک بیسٹ کے بھائی کا فون آیا تھا جس نے کہا تھا کہ اگر وہ اس کا نام لسٹ سے ہٹا دے تو وہ نہ صرف اسے اپنا پارٹنر بنا لے گا بلکہ اپنی دولت کا آدھا حصہ بھی دے دے گا، اسے ہمیشہ کے لیے ایک بہترین زندگی دے گا، کیونکہ اکبر جانتا تھا کہ اگر اس کا نام لسٹ میں ابھی آ جائے تو وہ پاکستان سے بھاگ کر وہ ایک آسانی سی زندگی گزار سکتا ہے۔ اس سب سے اکبر کو کوئی بڑا نقصان نہیں ہو رہا تھا، ہاں لیکن فائدہ بہت ہو رہا تھا، اور اس فائدے کے لیے وہ اپنی بہن کو بھی استعمال کرنے کے لیے تیار تھا۔ اپنی بات سے مکمل سمجھانے کے بعد اکبر وہاں سے اٹھ کر چلا گیا، جبکہ سومیا پریشانی سے ادھر ادھر گھوم رہی تھی، سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ اسے یقین تھا کہ بلیک بیسٹ زندہ ہے، لیکن ابراہیم نے اسلام آباد میں قید رکھا ہے، یہ بات کسی کو پتہ نہیں تھی۔ اکبر اسے جو کچھ بتا کر گیا تھا سومیا کو اپنا گھر بچانے کے لیے سب صحیح لگا، اسے صرف اپنے شوہر اور اپنے بچے سے مطلب تھا، اور جو کام وہ کرنے جا رہی ہے اس کے بعد اس کے ملک کو کتنا نقصان ہوگا اس سے کوئی مطلب نہیں تھا۔ وہ ان لوگوں میں سے ہی نہیں تھی جو اپنے ملک کے لیے کچھ کریں۔ درد کی شدت سے اس کی جان نکل رہی تھی، جان پاس بیٹھا رو رہا تھا، جبکہ ابراہیم آدھے راستے سے ہی واپس آ گئے تھے۔ کچن میں کام کرتے ہوئے اس کے دوپٹے کو آگ لگ گئی، جس سے کچن میں بھی آگ لگ گئی، اور کچن میں آگ پھیل جانے کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو نہ بچا سکی، جس کے نتیجے میں اس کی پیٹھ پوری طرح آگ میں جلس گئی۔ اکبر اور زینت بھی ہسپتال میں ہی موجود تھے، سب لوگ بہت پریشان تھے، ڈاکٹر نے حالت بہت نازک بتائی۔ اکبر کو یقین تھا کہ اس کی بہن سب ٹھیک کر لے گی، اپنا گھر بار بچانے کے لیے وہ کسی بھی حد تک چلی جائے گی، لیکن خود کو اتنی بڑی چوٹ لگانا واقعی ہمت کی بات تھی۔ اس نے اس کی
اس کی جان بھی جا سکتی تھی، لیکن سومیا کو اپنا گھر بار بچانا تھا، جس کے لیے اپنی جان جانے کا بھی ڈر نہ تھا۔ اسے پتہ تھا کہ ابراہیم آسانی سے یہ یا چھوٹی موٹی چوٹ کا سن کر کبھی واپس نہیں آئیں گے، اس لیے اس نے خود کو بڑی ضرب لگائی تھی۔ ابراہیم اپنا سارا کام کاج چھوڑ کر اس کے لیے واپس آ گئے تھے، کیونکہ ان کے مطابق اب یہ کیس حل ہو چکا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ وہ کل ہی اسلام آباد پہنچ جائیں گے اور اپنے ہاتھوں سے بلیک بیسٹ کو ختم کر دیں گے۔ یہ تو ان کی خواہش تھی کہ پاکستان کے ہر دشمن کو اپنے ہاتھوں سے موت کے گھاٹ اتارے، پر ایسا موقع وہ کبھی ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے۔ اس لیے انہوں نے اپنی ٹیم سے کہا تھا باقی سارا کام ٹیم کر لے، لیکن بلیک بیسٹ ٹیسٹ کو اپنے ہاتھوں سے ختم کریں گے۔ وہ جلدی واپس جانے کا ارادہ رکھتے تھے، لیکن سومیا کی حالت زیادہ خراب ہونے کی وجہ سے جلدی واپس نہ جا سکے۔ اس وقت ان کی بیوی کو ان کی ضرورت تھی، جبکہ ان کی ٹیم اپنا کام ختم کر کے ایک فائل اور کچھ ویڈیوز ان کے گھر بھیج چکے تھے، اور سومیا جانتی تھی کہ یہ وہی ثبوت ہے جو اسے برباد کر سکتے ہیں۔ بس اب یہ فائل اور ویڈیو کیسے بھی اپنے بھائی تک پہنچانی تھی یا ضائع کر دینی تھی۔ اکبر نے اسے کہا تھا کہ وہ جاننا چاہتا ہے کہ لسٹ میں کتنے لوگوں کا نام ہے، اس لیے یہ سب کچھ پہنچایا جائے وہاں تک، لیکن سومیا نے یہ کچھ ضائع کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ وہ مزید کسی قسم کا کوئی رسک نہیں لینا چاہتی تھی۔ بابا آپ نہیں جائیں نا، کل میری سالگرہ ہے، جان نے ان کے گلے میں باہیں ڈالتے ہوئے کہا۔ میری جان، میں وعدہ کرتا ہوں میں سالگرہ سے پہلے پہنچ جاؤں گا، واپس مجھے روکنا مت، اب جانے دو۔ اسے پیار کرتے ہوئے وہ کہنے لگی، ٹھیک ہے، آپ کل میری برتھ ڈے شروع ہونے سے پہلے آ جائیے گا، لیکن جانے سے پہلے مجھے کوئی کام دے کر جائیں، جیسے کہ میرے وطن کا کوئی کام۔ جان کی لگن پاکستان کے لیے بڑھتی ہی چلی جا رہی تھی، جسے لے کر وہ بہت خوش تھے۔ ہاں کیوں نہیں، یہ باکس دیکھ رہے ہو، تمہیں اس کی حفاظت کرنی ہے جب تک میں واپس نہیں آ جاتا۔ وہ فائل اور سیڈیز کے باکس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولے، اوکے سر، میں آپ کے باکس کا خیال رکھوں گا اور اسے بہت سنبھال کر رکھوں گا۔ جان نے کسی فوجی کی طرح وعدہ کیا، اور یہی انداز ان کے لیے خوشی کا تھا۔ یہی چیز تو وہ دیکھنا چاہتے تھے اپنے بچے میں۔ جان، میری ایک بات یاد رکھنا، ہم فوجی ہیں اور ہم لوگوں کے لیے اپنے وطن سے زیادہ عزیز اور کچھ بھی نہیں، نہ رشتے، نہ ناطے، نہ عزیز و جان۔ سب سے پہلے ہمارا وطن، باقی سب کچھ بعد میں آتا ہے۔ ہمارے لیے ہمارا ملک ہی سب کچھ ہے، اور اگر اس ملک کے لیے ہمیں جان دینے کا موقع ملے تو یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے۔ وہ بہت محبت سے اسے سمجھا رہے تھے۔ بس بابا، پاکستان سے زیادہ اہم اور کچھ بھی نہیں ہے، اور جب میں بڑا ہو جاؤں گا اور فوج میں چلا جاؤں گا نا، تو پاکستان کے سب دشمنوں کو چن چن کر مار دوں گا انشاءاللہ۔ جان کا حوصلہ مضبوط اور ارادہ چٹانی تھا، جسے محسوس کرتے ہوئے ابراہیم کو اپنے بیٹے پر فخر ہوا۔ ابراہیم اسلام آباد کے لیے روانہ ہو چکے تھے، جبکہ سومیا کی حالت اتنی خراب تھی کہ اس سے اٹھا بھی نہیں جا رہا تھا، لیکن بات وہیں ختم ہو رہی تھی کہ اسے اپنا آپ بچانا تھا۔ وہ جیسے تیسے ابراہیم کے پرسنل روم میں آئی تھی، جہاں جان بیٹھا کچھ کر رہا تھا۔ ابراہیم آج صبح اسلام آباد کے لیے نکل چکے تھے، یقیناً ان کو آج بلیک بیسٹ کا نام و نشان ختم کرنا تھا۔ ماما، آپ یہاں کیوں آئیں؟ آپ کو تو بابا نے ریسٹ کرنے کے لیے بولا تھا۔ ہاں بیٹا، میں لیٹ لیٹ کر تھک گئی ہوں، جاؤ ذرا میرے لیے پانی لے آؤ، وہ باکس کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، جسے جان نے اپنے بالکل پاس رکھا ہوا تھا۔ جان فوراً پانی لینے جا چکا تھا، جبکہ سومیا باکس میں سے فائلز اور ڈی وی ڈیز نکالنے لگی۔ ماما، یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ بابا نے یہ مجھے دی ہیں سنبھالنے کے لیے، اس روم سے لے جانے کے لیے بھی منع کیا ہے۔ سومیا کو یہ چیزیں باہر لے جاتے دیکھ کر جان فوراً بولنے لگا، جو ہاں، آپ کے بابا کا فون آیا ہے، انہوں نے مجھ سے کہا یہ سب کچھ لانے کے لیے، میں یہ سب کچھ انہی کے پاس لے کر جا رہی ہوں، آپ یہیں پر رہو، میں تھوڑی دیر میں واپس آ جاؤں گی۔ سومیا سے گھبراہٹ میں کوئی ڈھنگ کا بہانہ بھی نہ بنایا، لیکن جان کو ہینڈل اس کے لیے مشکل نہیں تھا۔ یہ سب کچھ ختم کرنے کے بعد اس نے جان کے سامنے کوئی بھی بہانہ کر لینا تھا۔ جان کے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ یہ سب کچھ اس کے باپ نے منگوایا ہے، لیکن وہ چھوٹا سا معصوم بچہ یہ نہ سمجھ سکا کہ اس وقت اس کے سامنے اس کی ماں نہیں بلکہ اس کے ملک کی غداری کھڑی۔ تم مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ میں تمہیں انفارمیشن دے چکا ہوں، اب آزاد کر دو مجھے، بلیک بیسٹ نے کہا۔ آزاد کرنے ہی لایا ہوں تمہیں یہاں پر، ابراہیم نے اسے دیکھتے ہوئے، تم مجھے یہاں جان سے مارنے لائے ہو نا، بلیک بیسٹ خوف سے بولا۔ بہت ہوشیار ہو، آخر تمہیں دنیا میں ایسے ہی بلیک بیسٹ نہیں کہتے ہوں گے۔ وہ مسکرائے تھے۔ نہیں، تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے ابراہیم، میں نے تمہیں ساری انفارمیشن دے دی ہے، سب کچھ بتایا ہے تمہیں، اب تم اپنے وعدے سے مکر نہیں سکتے۔ میں اپنے وطن کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہوں، اور تم تو پہلے دن سے میری نظر میں تھے، 20 سال ضائع کیے ہیں میں نے تمہارے لیے۔
یہ دھوکہ ہے، تم نے مجھے دھوکہ دیا، تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے، میں نے تمہاری ہر بات مانی ہے، میری ساری باتیں اپنے وعدے کے مطابق پوری ہیں۔ بلیک بیسٹ، تمہیں آزادی چاہیے تھی، مجھے انفارمیشن، تم نے انفارمیشن مجھے دے دی اور اب میں تمہیں آزادی دے رہا ہوں زندگی سے۔ اس کے بعد ابراہیم نے اسے بولنے کا موقع نہ دیا۔ تھوڑی دیر تڑپنے کے بعد وہ زندگی کی بازی ہار گیا۔ دنیا کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر نچانے والا جلد ہی بے جان ہو چکا تھا۔ یہ لوگوں کے قتل کرنے والے نوجوان نسل کو تباہ کرنے والے کیوں بھول جاتے ہیں کہ ان کو بھی ایک دن مرنا ہے؟ ان کے لیے بھی حساب کا دن مقرر ہے۔ ابراہیم کے لوگ اس باڈی کو ٹکانے لگا رہے تھے کیونکہ دنیا کے سامنے وہ پہلے ہی مر چکا تھا۔ سر، آپ نے وہ لسٹ دیکھی؟ ان کے ایک ٹیم ممبر نے پوچھا۔ نہیں یار، میں وہ لسٹ نہیں دیکھ سکا، میں آج ہی اس پر کام شروع کروں گا۔ دراصل اس لسٹ میں عارف کچھ کہتے کہتے رک گیا۔ عارف بولو، اس میں ایسا کیا ہے، تم پریشان کیوں ہو؟ اس کی پریشانی کو وہ بھی محسوس کر چکے تھے۔ سر، مجھے کنفرم تو نہیں ہے لیکن اس لسٹ میں آپ کے سالے کا نام بھی موجود ہے۔ میں نہیں جانتا اکبر خان وہی ہے یا کوئی اور، لیکن وہ بلیک بیسٹ کے بھائی کے خاص آدمی میں سے ایک ہے، عارف جھجکتے ہوئے کہنے لگا، جبکہ اس کی اس بات نے ابراہیم کو بھی اچھا خاصا پریشان کر دیا تھا۔ ابراہیم نے فوراً اپنے گھر پر فون کیا تھا کیونکہ اس کے لیے وہ کسی بھی قسم کا کوئی رسک نہیں اٹھا سکتی تھی۔ اس کیس کے لیے وہ اپنی زندگی کے 20 سال ضائع کر چکے تھے، اب مزید نہیں کر سکتے تھے۔ ابراہیم جلدی سے اپنے فلیٹ میں پہنچے تھے، اس سے پہلے کہ کچھ برا ہو جائے۔ وہ سب کچھ بھی کر دینا چاہتے تھے، ان کا سالہ انہیں اتنا بڑا دھوکہ دے گا وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے، اور نہ ہی وہ اپنے رشتوں سے اس طرح کی کوئی امید رکھتے تھے۔ ان کے نظروں میں اکبر ایک عام سا کاروبار کرنے والا شخص تھا، لیکن اکبر کیا نکلا تھا؟ وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ اکبر ملک کے خلاف اتنے بڑے پلان کا حصہ بھی ہو سکتا ہے۔ ان کی ماتھے کی رگیں باہر آئی ہوئی تھی، بار بار فون کرنے کی کوشش کے باوجود بھی فون نہ لگا۔ یہ فون کیوں نہیں لگ رہا؟ وہ پریشانی سے دوبارہ فون کرنے لگے۔ جب انہیں محسوس ہوا کہ کوئی ان کے پیچھے کھڑا ہے، پلٹ کر دیکھا تو بے یقینی تھی۔ اکبر کو مسکرایا پایا اور ہاتھ میں فون اور وار تھی۔ ابراہیم نے غصے سے فون پٹخ دیا، تم اتنے بےغیرت نکلو گے، میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ وہ سارا احترام بھول چکے تھے۔ ہاں، میں اتنا ہی بےغیرت ہوں، ابھی تو میں نے تو اپنی بےغیرتی دکھائی ہی نہیں، اکبر کہتے ہوئے اپنی جیب سے پستول نکال کر ان پر تان چکا تھا۔ میں نے میرا کام کر دیا، بلیک بیسٹ کو زندگی سے آزاد کر دیا۔ اس کے بھائی نے اسے مارنے کا پلان بنا لیا تھا کیونکہ اس کے لیے اس کا بھائی اب کسی کام کا نہیں تھا۔ تمہیں انفارمیشن دے کر ویسے بھی اسے مارنے والا تھا، اور اگر تمہیں کوئی انفارمیشن نہ دیتا تو بھی وہ مارا جاتا کیونکہ اب اس کے بھائی کو بلیک بیسٹ کے مقام چاہیے تھا جو حاصل کرنے سے پہلے تم نے اسے ختم کر دیا، اور اب ہمارے راستے میں رکاوٹ بس تم ہی ہو۔ اگر تمہیں مار دیا جائے تو ہمارا کام آسان ہو جائے گا، اس لیے فیوچر بلیک بیسٹ نے مجھے یہاں بھیجا ہے تمہیں ختم کرنے کے لیے۔ اب تمہیں مار کر یہاں سے چلا جاؤں تو بلیک بیسٹ مجھے اتنا پیسہ دے گا کہ میری زندگی عیش میں گزرے گی، اسی لیے تمہیں تو اب مرنا ہوگا، اور مرنے سے پہلے میرے لیے تھوڑا کام آسان کرنے کا شکریہ۔ واقعی بلیک بیسٹ کو تمہاری قید سے نکال کر ختم کرنا بہت مشکل تھا۔ اب تک تو سومیا سارے ثبوت بھی مٹا چکے ہوگے جن میں ہمارے نام ہیں۔ ویسے اتنی بڑی گیم کھیلے نا ہم نے تمہارے ساتھ جسے تم سمجھ بھی نہیں پائے۔ 13 سال سے چل رہا تھا تمہارے ناک کے نیچے ڈرامہ، اور تم کتنے بیوقوف نکلے، آج تو کچھ سمجھ ہی نہیں پائے۔ سچ ہی کہتے ہیں لوگ، رشتوں میں لپٹے دھوکے کو پہچاننا آسان نہیں ہوتا۔ سمجھ سکتا ہوں یقین کرنا مشکل ہوگا، لیکن یہی حقیقت ہے، تمہاری محنت ضائع ہو چکی ہے، تمہارے اتنے سالوں کی محنت سب کچھ برباد ہو چکا ہے ابراہیم، سب کچھ ختم ہو چکا ہے، سب کچھ ہار گئے ہو تم۔ اپنے 20 سال کا انتظار بھی اور آج اپنی زندگی میں بھی تمہیں مارنا نہیں چاہتا تھا۔ تم بہت اچھے انسان ہو، لیکن مجھے ایک اچھی زندگی گزارنے کے لیے تمہیں مرنا ہوگا۔ وہ ان کا مذاق اڑاتے ہوئے گولی چلا چکا تھا، گولی ان کے سینے کے بیچوں بیچ لگی۔ ابراہیم نے آگے بڑھ کر اسے دھکا دیا، اپنا پستول نکالنے کی کوشش کرنے لگے، لیکن اس سے پہلے اکبر ان پر دوبارہ وار کر چکا تھا۔ اس بار گولی ان کے پیٹ پر لگی تھی اور وہ زمین پر بیٹھ گئے۔ ابراہیم کے پاس جیسے الفاظ ہی ختم ہو چکے تھے، اتنا بڑا دھوکہ وہ بھی اپنے سے۔ وہ خاموشی سے اس شخص کو دیکھ رہے تھے جو گولی پر گولی چلا کر انہیں گھائل کر چکا تھا۔ وہ اپنے بچاؤ کے لیے ان کے پاس کچھ نہیں تھا، نہ ہی یہاں پر اتنی جگہ تھی کہ وہ اسے دھکا دے کر اپنے بچاؤ کے لیے کچھ کر پاتے۔
لیکن پھر بھی وہ ہمت نہیں ہارے، وہاں سے سمجھانا چاہتے تھے کہ وہ اپنے ملک کو برباد کر رہا ہے۔ اکبر تو بہت بڑی غلطی کر رہے ہو تم، اب بھی وقت ہے، میں تمہیں سزا سے بچاؤں گا، توبہ کر لو، اپنے ملک کے ساتھ ایسا مت کرو، غداری گناہ ہے۔ کون سا ملک؟ اس ملک نے دیا کیا مجھے جو میں اس کو کچھ دوں؟ مجھے پیسہ چاہیے، پیسے کے لیے بہت کچھ کیا ہے میں نے، اپنی بہن تمہیں دے دی، اپنی بیٹی کو تمہارے بیٹے کی نکاح میں دے دیا، صرف پیسے کے لیے، اور اب وہ پیسہ مجھے مل چکا ہے۔ غیرت دکھاؤ، شرم کرو، اپنی بہن اور بچی کے لیے ایسے الفاظ مت استعمال کرو، تمہاری بچی میرے بیٹے کے نکاح میں حیات رہے گی، کبھی نہیں، میں ابھی تمہارے گھر جاؤں گا اور اپنی بیٹی کو اس سے آزاد کروں گا، تمہارے ساتھ کوئی رشتہ نہیں رکھنا مجھے، یہ سب ایک کھیل تھا، ایک گیم تھی، میں نے یہ سب کچھ صرف روپے پیسے کے لیے کیا تھا جو مجھے مل چکا ہے، تمہارے ساتھ جڑے کسی رشتے کی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی میری بیٹی کو تم سے کوئی رشتہ رکھنا ہے، اور آج تمہیں ختم کر کے میں یہ قصہ ختم کر دوں گا۔ وہ پھر گولی چلاتے ہوئے ان پر بولا، اور اس بار ابراہیم کا حوصلہ جواب دے گیا، ان کی آنکھیں بند ہونے لگی، وہ درد میں تڑپ نہیں رہے تھے کیونکہ جو دھوکہ انہیں ملا تھا وہ اس سے درد سے کہیں بڑا تھا۔ تم اب میری اچھی یادوں میں رہو گے پیارے بہنوئی، وہ انہیں مرا ہوا سمجھ کر خاموشی سے وہاں سے نکل چکا تھا، جبکہ ابراہیم نے اس کے جاتے ہی اپنی آنکھیں کھول دی کیونکہ وہ اس ثبوت کو ضائع نہیں کر سکتے تھے جو ان کی 20 سال کی محنت کا صلہ تھا۔ وہ اپنی تمام ہمت جمع کر کے اٹھے، بولو، اور وہ وائر فون کے ساتھ لگائی، انہیں یقین ہو چکا تھا کہ اب یہاں سے زندہ نکلنا ان کے لیے ممکن نہیں ہے، اسی لیے انہوں نے پہلے معید کو فون کیا اور اپنے گھر جانے کا کہا۔ اس کی حالت کو سوچ کر معید رو پڑا، لیکن انہیں معید کے آنسو نہیں بلکہ وطن سے وفا کی امید جس پر معید نے کھڑا اترنا تھا۔ معید سے بات کرنے کے بعد انہوں نے گھر فون کیا، ان کا فون جان نے اٹھایا تھا، اب ہمت جواب دے چکی تھی، اس درد میں اپنے بیٹے سے بات کرنا ان کے لیے ممکن نہیں تھا۔ کیسے ہو جان؟ وہ اپنی آواز کو نارمل کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ٹھیک ہوں بابا، بٹ آپ نے ماما کو کیوں کام بولا؟ آپ کو پتہ ہے ان کی طبیعت پہلے ہی ٹھیک نہیں ہے، مجھے یہ کام بتانا چاہیے تھا، میں آپ کے پاس وہ فائل اور ویڈیو چھوڑ جاتا۔ آپ ہیں کہاں؟ پہلے مجھے یہ بتائیں، اور گھر کب تک آئیں گے؟ وہ ایک ہی سانس میں بولتا چلا گیا، جان تمہاری ماں کو گئے کتنا وقت ہوا ہے؟ انہیں کچھ بھی کہنے کی ضرورت نہیں پڑی تھی، جان خود ہی ساری بات ان کے سامنے رکھ چکا تھا۔ ان کو گئے ہوئے تو 5-7 منٹ گزر چکے ہیں، لیکن آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے کہ وہ کتنی مشکل سے واک کر رہی تھی؟ جان کچھ کہہ رہا تھا جب انہوں نے بات کاٹ دی۔ میری بات کان کھول کر سنو جان، تمہیں یاد ہے نا میں نے تمہیں کیا سکھایا تھا؟ چاہے کچھ بھی سامنے کیوں نہ ہو، لیکن مالک سے عزیز کچھ نہیں، ملک سے عزیز کچھ نہیں، تمہیں یاد ہے نا جان، ہم ملک کے رکھوالے ہیں، ملک کی حفاظت کرنے والے، ہمارے لیے اپنے ملک سے زیادہ عزیز کچھ نہیں، نہ رشتے نہ ناطے، اور ہمارے لیے سب سے پہلے ہمارا ملک آتا ہے۔ ہم غداروں سے نفرت کرنے والے ہیں، چاہے وہ غدار ہمارے اپنے ہی کیوں نہ ہوں۔ پاپا مجھے سب یاد ہے، لیکن آپ کی ساری باتیں کیوں بتا رہے ہیں؟ میں اپنی ذمہ داری کندھوں پر لگا رہا ہوں، اچھی جو کام میرا تھا وہ تم کرو گے، میں وہ سب کچھ کرنا ہے جو میں کہتا ہوں، تمہیں اپنے ملک کا محافظ بننا ہے جان، اور ایک اور اہم بات، میری خواہش ہے کہ ماہی میرے گھر کی بہو بنے، اور چاہے کچھ بھی ہو جائے تمہیں ماہی کو چھوڑنا نہیں ہے، اس معصوم کو اپنے باپ کے کیے کی سزا نہیں ملنی چاہیے، اور تمہاری ماں نے ہمارے ساتھ غداری کی ہے، اس نے اپنا آپ نہیں بلکہ ہمارا ملک بیچا ہے۔ مطلب آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ماما اور ماموں نے ہمیں دھوکہ دیا ہے؟ جان جیسے ان کی بات کی تہہ تک پہنچ چکا تھا، تبھی دروازہ کھلا، معید اندر داخل ہوا۔ جان تم ٹھیک ہو میری جان؟ تمہاری ماں کہاں ہے؟ کیا لے کر گئی ہے وہ یہاں سے؟ مجھے جلدی سے بتاؤ۔ وہ ایک کیمرہ چیک کرنے لگا۔ فون پر کس سے بات کر رہے ہو تم؟ وہ جلدی سے باہر آیا، بابا سے، جان نے معید کو دیکھتے ہوئے کہا۔ جان اب سے معید تمہارا خیال رکھے گا، وہ جو کہے گا تمہیں وہی کرنا ہوگا، اس نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ وہ تمہیں اس قابل بنائے گا کہ تم میری ساری ذمہ داری اٹھا سکو۔ آپ ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ سب کچھ ٹھیک تو ہے؟ آپ ٹھیک ہے نا بابا؟ وہ بے چین ہونے لگا۔ تم وعدہ کرو کہ ملک غداروں کو چن چن کر مارو گے، اپنے ملک کو دھوکہ نہیں دو گے، تمہیں اپنے باپ کے قتل کا حساب چکانا ہوگا جان، چاہے تمہارے سامنے تمہاری سگی ماں ہی کیوں نہ ہو۔ وعدہ کرو مجھ سے، وعدہ کرو مجھ سے جان، میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، میں تمہیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اپنے ملک کو تمہارے حوالے اور تمہیں اپنے ملک کے حوالے سے چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ ان کی باتیں جان کی آنکھوں میں آنسو لے آئی، معید اس کے پاس آیا اور اسے سینے سے لگا لیا۔ میں وعدہ کرتا ہوں بابا، میں آپ کے ملک کی حفاظت کروں گا، میں کسی بھی غدار کو نہیں چھوڑوں گا، آپ کا چھوڑا ادھورا کام میں پورا کروں گا، یہ میرا خواب نہیں، میرا مقصد ہے۔
ہاں شاباش میرے بچے، اب یہ میرا ملک تمہارے حوالے، میری محنت کے 20 سال اس پر لگے ہیں، شاید تمہاری پوری زندگی لگ جائے، ہمت مت ہارنا، یاد رکھنا کہ یہ تمہارے باپ کی آخری خواہش ہے۔ بابا میں وعدہ کرتا ہوں میں آپ کی ہر خواہش پوری کروں گا، وہ روتے ہوئے کہنے لگا۔ لیکن دوسری جانب سے کوئی آواز نہیں آئی۔ جان کے رونے میں شدت آ گئی۔ معید کتنی دیر اسے اپنے سینے سے لگائے خود میں روتا رہا۔ پھر جان نے فون رکھا اور اپنے آنسو صاف کیے۔ چاچو چلے ماما ماموں کے گھر گئی ہوں گی، ہمیں کسی بھی حال میں وہ ثبوت لانے ہیں، مجھے اپنے بابا کی آخری خواہش پوری کرنی ہے۔ اس کام میں بابا کے 20 سال لگے، چاہے میری پوری زندگی ہی کیوں نہ لگ جائے، لیکن میں بابا کا خواب پورا کر کے رہوں گا۔ وہ ہمت سے بولا۔ معید نے ایک نظر اس کے حوصلے کو دیکھا تھا، اپنا باپ کھونے کے بعد بھی وہ اتنی ہمت دکھا رہا تھا تو معید تو صرف ایک دوست تھا، اور دوست ہونے سے پہلے ملک کا رکھوالا۔ اس نے ایک نظر جان کو دیکھا اور پھر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اب جان نے ہی اس لوگوں تک پہنچانا تھا اور جان کی ذمہ داری بھی اٹھانی تھی۔ اس نے اپنے مرتے دوست سے وعدہ کیا تھا وہ جان کی حفاظت کرے گا، اس کی پرورش کرے گا، اسے اس مقام تک پہنچائے گا جہاں اس کا باپ تھا، اور ابراہیم کا آخری خواب پورا کرنے میں اس کی مدد کرے گا۔ اس نے گھر میں قدم رکھا تو زینت کو کسی کام میں مصروف پایا۔ بھابھی بھائی کہاں ہیں؟ اس نے پوچھا۔ سومیا شکر ہے تمہیں بھی فرصت ملی، کیوں گھوڑے پر سوار ہو؟ اتنی جلدی کیا ہے اور کس کے ساتھ آئی ہو؟ ابھی تمہیں بیڈ ریسٹ کرنا چاہیے، تمہاری طبیعت ابھی بالکل ٹھیک نہیں ہوئی۔ نہیں بھابھی میں بالکل ٹھیک ہوں، اور پلیز ان سب باتوں کا وقت نہیں ہے، مجھے بھائی سے بہت اہم کام ہے، پلیز بتائیں وہ کہاں ہیں؟ دوسرے شہر گئے ہیں، کل تک واپس آ جائیں گے۔ تم آؤ بیٹھو، زینت نے مسکراتے ہوئے کہا۔ نہیں بھابھی میں بیٹھ نہیں سکتی، مجھے جانا ہے، بہت کام تھا۔ ہاں میں سمجھ سکتی ہوں، کل جان کی سالگرہ ہے نا، میں بھی ابھی بازار ہی جا رہی تھی، اس کے لیے کوئی تحفہ خریدنے۔ زینت اس کی بے چینی کو بالکل بھی سمجھ نہیں پائی تھی، مطلب کہ ابراہیم کے واپس آنے سے پہلے مجھے ان ثبوتوں کو ضائع کر دینا چاہیے، پتہ نہیں بھائی کو یہ ثبوت کیوں چاہیے، لیکن یہ میں ابراہیم کے ہاتھ لگنے نہیں دے سکتی ورنہ سب کچھ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ اسے مجبوراً زینت کے پاس تھوڑی دیر کے لیے بیٹھنا پڑا، لیکن وہ جلد ہی اٹھ کر کھڑی ہوئی تھی۔ زینت نے اسے روکنے کی بہت کوشش کی، لیکن فی الحال وہ اپنی سوچوں کے کشمکش میں تھی، اسے کسی چیز کا ہوش نہیں تھا اور نہ ہی اپنے درد کی خبر تھی۔ اسے بس اتنا پتہ تھا کہ وہ اپنا گھر بچا سکتی ہے اور یہ اس کے پاس آخری موقع ہے۔ وہ وہاں سے نکل کر وہ گھر جانے کے بجائے ایک سنسان جگہ کی طرف جا رہی تھی جہاں وہ ان سب چیزوں کو ضائع کر سکے۔ اس نے ایک دکان پر کھڑے ہو کر ماچس خریدی اور پھر ایک کھلے میدان کی طرف آ گئی۔ یہ علاقہ کافی سنسان تھا اور کچھ لوگوں کے پھیلائی ہوئی خبریں یہ تھی کہ یہ جگہ خطرناک ہے، اس لیے یہاں بہت لوگ کم آتے ہیں، لیکن وہ اس بات سے بے خبر تھی کہ کوئی ہے جو اس کا پیچھا کر رہا ہے، اس کے ایک ایک موومنٹ پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ معید چاچو آپ یہاں کیوں رکے ہیں؟ وہ سب ضائع کر دے گی۔ انہوں نے ماچس خریدی، یقیناً وہ ساری چیزیں جلانا چاہتی ہیں، میرے بابا نے وہ چیزیں بہت محنت سے جمع کی ہیں، وہ میرے بابا کی 20 سال کی محنت ہے جسے میں ضائع ہوتے نہیں دیکھ سکتا۔ صبر کر جاؤ جان، ہم پبلک پلیس میں اب اس پر اٹیک نہیں کر سکتے، اور اس سے ہو سکتا ہے کہ وہ ثبوت کو ہم سے دور کر دے، ہم کوئی رسک نہیں لے سکتے، وہ اسے سمجھا رہا تھا۔ جبکہ سومیا اب ایک کھلے میدان کی طرف گئی، معید آہستہ آہستہ ابھی اپنی گاڑی کے پیچھے گاڑی اپنی میدان کی طرف لے آیا اور باہر ہی روک دی۔ چلیں چاچو جلدی چلیں، اس سے پہلے کہ ہم ان ثبوتوں کو برباد کر دیں، ہمیں انہیں بچانا ہوگا۔ ہاں جان تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو، لیکن یہ میدان کافی بڑا ہے، جب تک ہم اس تک پہنچیں گے وہ سب برباد کر دے گی، اس لیے ہمیں ہوشیاری سے کام لینا ہوگا۔ تو یہیں پر رکو، میں اندر جا کر وہ ثبوت اسے لینے کی کوشش کرتا ہوں، اگر ثبوت نہ ملا تو میں اس کا دھیان بٹانے کی کوشش کروں گا اور تم وہاں سے ثبوت غائب کرو گے، تم سمجھ رہے ہو نا؟ معید اسے مکمل بات سمجھانے کے بعد پوچھنے لگا، جس پر جان نے فوراً ہاں میں سر ہلایا تھا۔ وہ اس کا کندھا تھپتھپاتے اندر کی طرف چلا گیا۔ ارے بھابھی جی آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ اب وہ تیزی سے ہاتھ چلا رہی تھی جب اسے پیچھے سے معید کی آواز سنائی دی۔ اس کے ہاتھوں بری طرح سے کانپ رہے تھے اور وہ بکھلا کر اٹھ گئی اور ثبوتوں کو اپنے پیچھے چھپانے لگی۔ کچھ نہیں، معید بھائی یہاں سے گزر رہے تھے، لیکن کوئی بھی گاڑی یا رکشہ نہیں مل رہا تھا تو اکبر بھائی کو فون کیا کہ مجھے یہاں سے لے جائیں، انہوں نے مجھے یہاں میدان میں رکنے کے لیے کہا تھا تو یہاں اندر آ گئی ہے۔ آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ وہ اپنی گھبراہٹ پر قابو کرتے ہوئے نارمل انداز میں پوچھنے لگی۔ کچھ نہیں، مجھے یہاں میدان میں کچھ کام تھا۔ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ وہ اس کا پیچھے چھپایا ہوا ہاتھ دیکھ کر کہنے لگا۔ وہ اس کی باتوں نے سامیہ کو اچھا خاصا نروس کر دیا تھا۔ کچھ نہیں، بس میری کچھ چیزیں ہیں، کل جان کی سالگرہ ہے تو وہی سامان لینے آئی تھی۔ وہ ان چیزوں کو مزید اپنے پیچھے چھپاتے ہوئے دوپٹہ ڈال چکی تھی۔
آپ کی طبیعت اتنی خراب ہے، فی الحال آپ کو یہ سب کچھ نہیں کرنا چاہیے، دیجیے مجھے اٹھا لیتا ہوں اور آئیے آپ کو گھر ڈراپ کراتا ہوں۔ مائد نے آگے بڑھتے ہوئے کہا تو وہ اس سے کہیں فٹ کے فاصلے پر چلی گئی۔ نہیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں اپنی چیزیں خود اٹھا سکتی ہوں۔ اس کا لہجہ کافی سخت تھا، جبکہ مائد کے لیے مزید ڈرامہ کرنا مشکل تھا، اس لیے اپنی جیب سے پستول نکالتے ہوئے اس پر تن گیا۔ بس بہت ہو گیا ڈرامہ، وہ چیزیں میرے حوالے کر دو، تمہارا راز اب راز نہیں رہا سومیا، سب کچھ بدل چکا ہے۔ بلیک بیسٹ کے خلاف یہ ثبوت، اب مزید چھپنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تم یہ ضائع نہیں کر سکتی۔ ویسے کتنی مکار عورت ہو تم، تمہارا شوہر 20 سال سے دن رات محنت کر کے یہ جمع کر رہا تھا اور تم کتنی آسانی سے انہیں برباد کرنے آ گئی۔ شاید جن لوگوں کے ضمیر مرے ہوئے ہوتے ہیں نا، ان لوگوں کے لیے یہ بات کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ ان چیزوں کو میرے حوالے کر دو۔ مائد نے اپنا دوسرا ہاتھ آگے بڑھایا، جبکہ سومیا بھی اس کی پوری بات سننے کے بعد سمجھ چکی تھی کہ اپنا اب اس کا بچنا آسان نہیں ہے، اس لیے وہ بھی مزید اسے صفائیاں دینے کا ڈرامہ کرنے کے بجائے اپنا ریوالور نکال چکی تھی۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، میں نے واقعی زندگی میں بہت ساری غلطیاں کی، لیکن مزید کوئی غلطی نہیں کرنا چاہتی۔ اگر میرے بارے میں جان گئے ہو تو میرے بارے میں اور بھی کچھ جان چکے ہوگے۔ اگر میں کوئی عام لڑکی ہوتی تو بلیک بیسٹ کبھی مجھے اپنی ٹیم میں نہیں رکھتا اور نہ ہی میرے سامنے ابراہیم کی بیوی بننے کی شرط رکھتا۔ میں نے پیسے کے لیے بہت کچھ کیا ہے، یہاں تک کہ اپنا آپ برباد کر دیا، لیکن اب مجھے اس پیسے کا لالچ نہیں ہے۔ میں اپنی غلطیوں کو تلافی کرنا چاہتی ہوں، میں جان اور ابراہیم کے ساتھ ایک بہترین زندگی گزارنا چاہتی ہوں، لیکن میں جانتی ہوں کہ تم اب ایسا کبھی نہیں ہونے دو گے، کیونکہ تم میری حقیقت جان چکے ہو اور میں اپنی شادی شدہ زندگی میں کسی بھی قسم کی کوئی پرابلم نہیں چاہتی۔ اور اب ان ثبوتوں کو ابراہیم تک بھی پہنچنے دوں گی، اور نہ ہی تمہیں اب یہ فیصلہ تمہیں کرنا ہے کہ میرے ہاتھوں مرنا پسند کرو گے یا مجھے اپنی گولی کا نشانہ بناؤ گے۔ اس کے لہجے میں کسی بھی قسم کا ڈر خوف نہیں تھا، وہ اسے مارنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ وہ اچھا انسان تھا، لیکن فی الحال اسے صرف اور صرف اپنے گھر بار کی پرواہ تھی۔ لیکن پھر اسے محسوس ہوا کہ اس کے ہاتھ سے کسی نے کچھ لیا ہے۔ پلٹ کر دیکھا تو جان نے نہ صرف اس کے ہاتھ سے چیزیں چھین چکا تھا بلکہ مائد کی طرف بھی پھینک چکا تھا۔ چاچو، ان چیزوں کو لے کر چلے جا یہاں سے، وہ چلایا تھا، جبکہ سومیا تو سمجھ ہی نہیں پائی تھی کہ اچانک ہوا کیا ہے۔ وہ بے چینی سے مائد کی جانب بڑھ رہی تھی جب جان نے اسے دھکا دیا اور مائد کو اشارہ کرتے ہوئے وہاں سے جانے کا کہہ رہا تھا۔ میری تم سے کوئی دشمنی نہیں ہے سومیا، لیکن تم میرے مالک کی دشمن ہو۔ تم کبھی بھی مجھے اتنی گھٹیا نہیں لگی تھی، تمہارے اندر ہر چیز ہے لیکن وفا نام کی کوئی چیز نہیں۔ تم نے اپنے ملک کو، اپنے شوہر کو، اپنی اولاد کو دھوکا دیا، شاید اس لیے آج تمہاری اولاد میں تمہارے ساتھ نہیں دے رہی، اور اب یہ ثبوت یہاں سے سیدھے کورٹ جائیں گے اور یہ سب لوگ جیل میں۔ تیار رہنا، تم بھی انہی میں سے ایک ہو۔ بہت کم وقت ہے تمہارے پاس، اپنی پہچان بدل لو یا پھر یہاں سے بھاگ جاؤ، لیکن ہماری پہنچ سے دور نہیں جاؤ گی۔ وہ جان کو چلنے کا اشارہ کرتے ہوئے اسے جیسے آزاد چھوڑ چکا تھا۔ ان کے باہر کے قدم بڑھاتے ہی سومیا کو جیسے ہوش آیا تھا۔ جان تو اس کی اولاد تھا، وہ اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی تھی، لیکن مائد، وہ اس کا گھر برباد کر رہا تھا۔ ہاں، وہ ایک مطلبی عورت تھی، اسے صرف اپنے آپ سے مطلب تھا۔ اس کی نظر میں جان ایک بچہ تھا اور وہ اس کی ماں ہے، وہ اسے جو کہتی جان اس پر عمل کرتا۔ لیکن مائد کے ہاتھ میں اس کی بربادی کی سند تھی۔ اس نے بنا اپنا انجام کے پرواہ کیے مائد پر گولی چلائی۔ اس کی پیٹھ پر لگی تھی، لمحے میں وہ زمین پر جا گرا۔ جان بے یقینی سے اپنی ماں کو دیکھنے لگا۔ یا آپ نے کیا کیا ماما؟ آپ نے چاچو پر گولی چلائی؟ مائد کا بہتا ہوا خون دیکھ کر وہ بوکھلا چکا تھا۔ جان، یہ سب لوگ پاگل ہو گئے ہیں یا مجھے پھنسانا چاہتے ہیں، تمہاری ماں کو پھنسانا چاہتے ہیں، اس لیے مجھے مجبوری میں ایسا کرنا پڑا۔ یہ تمہارے چاچو بالکل بھی اچھے انسان نہیں ہیں، یہ تمہارے بابا کی محنت کو برباد کرنا چاہتے ہیں، اس لیے میں اسے لے کر تمہارے بابا کے پاس جا رہی تھی۔ جھوٹ بول رہی ہیں آپ دھوکے باز۔ مائد چاچو نہیں بلکہ آپ خود ہیں، آپ نے دھوکا دیا ہے بابا کو۔ جان میرے بچے، میرے پاس تمہیں سمجھانے کا وقت نہیں ہے، وہ جان کو دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ اتنے میں مائد نے ایک بار پھر سے اپنا پستول اٹھانے کی کوشش کی، لیکن اس بار سومیا نے ہوشیاری دکھاتے ہوئے گولی اس کے سینے کے بیچوں بیچ چلائی تھی، اور اس بار جیسے مائد بے جان ہو گیا ہے۔ جان، فی الحال میں یہاں سے جا رہی ہوں، لیکن میں جلد واپس آؤں گی تمہیں لینے کے لیے۔ یاد رکھنا، تمہاری ماں تم سے بہت پیار کرتی ہے۔ وہ ثبوت اٹھاتے ہوئے جان کو دیکھ کر کہنے لگی، جبکہ مائد اپنی زندگی کی آخری سانسیں لیتا جان کو امید سے دیکھ رہا تھا۔ وہ ماں تھی، ہر حد سے گزر سکتی تھی لیکن بیٹے کو نقصان نہیں پہنچا سکتی تھی، یہ مائد کا یقین تھا۔ اور جان ہر حد سے گزر سکتا تھا لیکن اپنے بابا کا خواب ٹوٹنے نہیں دے سکتا تھا۔ اس نے ایک نظر بھاگتی ہوئی ماں کی جانب دیکھا اور پھر زمین پر پڑے اپنے چاچو کو۔ اگلے ہی لمحے اس کے ننھے ذہن نے فیصلہ کیا کہ وہ خود بھی نہیں جانتا تھا۔ ہاں، لیکن مائد کے پستول میں جتنی گولیاں تھیں وہ اس نے سومیا پر چلا دی تھی، کتنی گولیاں اسے لگی اور کتنی نہیں، وہ بالکل بے خبر تھا۔ اس کے ہاتھ سے چلتی بندوق کتنی وزنی تھی اور اس کو چلاتے ہوئے وہ کتنی بے جان۔ صرف
صرف کر رہا تھا، اسے بالکل ہوش نہیں تھا۔ سومیا زمین پر خون سے لت پت پڑی تھی۔ وہ اس کے اس کے پاس آیا اور اس کے دل میں اپنی ماں کے لیے کسی قسم کا کوئی رحم یا ہمدردی موجود نہیں تھی۔ اس وقت وہ صرف اس کے لیے اس کے وطن کا دشمن تھی۔ اس نے اس کے پاس سے وہ ثبوت اٹھایا اور تھوڑے فاصلے پر زمین میں ایک گڈھا کھودا، انہیں چھپانے کے لگا، کیونکہ اسے پتا تھا کہ اس کے بابا کی ٹیم کے علاوہ یہ چیزیں کسی اور کے ہاتھ نہیں لگنی چاہیے۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ چیزیں کس چیز کی ہیں۔ وہ اپنی ماں کو ختم کر چکا تھا، لیکن اس کی آنکھ میں ایک آنسو نہ آیا۔ وہ اتنا بے حس کبھی نہیں تھا، لیکن اسے اپنی ماں کی موت کا کوئی افسوس نہیں ہو رہا تھا۔ پولیس کو خبر کس نے دی، پولیس وہاں کیسے پہنچی، ان سب باتوں کا اسے ہوش نہیں تھا۔ ثبوت وہ چھپا چکا تھا۔ اس کا وہ چاچا جو اس کی زندگی کی حفاظت کرنے والا تھا، اس کی سامنے ہی شاید دم توڑ گیا۔ سیکرٹ ایجنٹ ہونے کی وجہ سے معید کو بہت کم لوگ جانتے تھے۔ اگر پتہ تھا تو بس اتنا کہ اس بچے کے ہاتھوں اپنی ماں کا قتل ہوا۔ جان کو جیل بھیج دیا گیا، جبکہ باڈیز کو پوسٹ مارٹم کے لیے۔ اس جیل میں رہتے ہوئے وہ تیسرا دن تھا، کوئی اس سے ملنے نہیں آیا، یہاں تک اس کی پھپھو زینت بھی نہیں۔ وہ خود جانتا تھا کہ اس کے بابا شہید ہو چکے ہیں اور اپنی ماں کو خود ہی ختم کر کے آیا تھا۔ وہ بالکل خاموش تھا۔ 3 دن ایک ہفتے میں گزر گئے اور پھر ایک ہفتہ ایک ماہ میں بدل گیا۔ کل اسے دوسری جگہ شفٹ کر دیا جانا تھا، شاید اب اس کی زندگی اسے جیل ہی کال کوٹری میں گزارنے والی تھی۔ وہ بالکل خاموش تھا، جیسے الفاظ ختم ہو چکے ہوں۔ پھر ایک دن کوئی اسے ملنے آیا، جس کا چہرہ دیکھ کر وہ ان سے لپٹ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ اسے یقین تھا کہ معید مر چکا ہے، لیکن وہ زندہ تھا۔ وہ ایک ماہ سے کوما میں تھا۔ وہ جان کو اپنے سینے سے لگا کر پھوٹ پھوٹ کر رویا تھا کہ وہ اپنے ہی دوست کی آخری امانت کا خیال نہ رکھ سکا۔ جان، میرے پاس تمہیں بچانے کے لیے کوئی ثبوت نہیں ہے، لیکن میں تمہیں جیل سے نکالوں گا۔ کل تمہیں یہاں سے دوسری جگہ شفٹ کر دیا جائے گا۔ تمہیں وہاں 3 دن گزارنے ہیں اور تمہیں وہاں بچوں کی جیل میں رکھا جائے گا۔ وہاں پر ایک راستہ ہے جو بہت پہلے انگریزوں نے بنایا تھا، لیکن تم وہاں سے چھپ کر بھاگ سکتے ہو۔ میرے پاس ایسا کوئی راستہ نہیں ہے جس سے میں تمہیں لیگل طور پر جیل سے باہر نکال سکوں۔ ہمارے پاس سومیا کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ہے جس سے وہ گنہگار ثابت ہو سکے، اس لیے تمہیں غیر قانونی طریقے سے جیل سے بھاگنا ہوگا۔ تم وہاں کسی سے بات نہیں کرو گے اور پھر ہم اپنے طریقے سے اس کیس پر کام کریں گے۔ لیکن وہ ثبوت کہاں چلا گیا؟ اس جگہ پر ایسی کوئی چیز نہیں تھی۔ کیا پولیس والوں نے ثبوت کو ضائع کر دیا؟ بلیک بیسٹ کے ہاتھوں کتنے لوگ بکے ہیں میں نہیں جانتا، ہو سکتا ہے وہ ثبوت میرے پاس ہے، میں اسے چھپا کے آیا تھا۔ چاچو، آپ نے کہا تھا نا کہ وہ ثبوت کسی کے ہاتھ نہیں لگنا چاہیے، اس لیے میں نے ان چیزوں کو چھپا دیا۔ جان نے اسے پوری بات بتائی تو معید نے اسے ایک بار پھر سے خود میں بیچ لیا۔ صرف 12 سال کا بچہ بھی اپنے ملک کے لیے اپنی محبت دکھا چکا تھا، بس اب اسے جیل سے کیسے بھی نکالنا تھا۔ 3 دن گزر چکے تھے، وہ سارا راستہ دیکھ چکا تھا، اسے پتہ چل چکا تھا کہ یہاں واقعی میں ایک راستہ ہے۔ یہ بہت پہلے انگریزوں نے یہاں سے بھاگنے کے لیے بنایا تھا اور اب وہ یہ راستہ استعمال کر کے اپنی آسانی سے یہاں سے بھاگ سکتے تھے، کیونکہ انہیں بچوں کی جیل میں رکھا گیا تھا اور اس سیکشن کو بچوں کے لیے ہی الگ کر دیا گیا تھا تاکہ بچے اس بات کو سمجھ نہ سکیں کہ یہاں سے وہ آسانی سے بھاگ سکتے ہیں۔ جان بالکل خاموشی سے اپنا کام کر رہا تھا۔ اسے یقین تھا کہ معید اسے آسانی سے نکال لے گا۔ اسے آج ہی پتہ چلا تھا کہ اس کی جیل میں کچھ اور لڑکوں کو لایا جا رہا ہے۔ آج کچھ قیدی اور آنے والے ہیں۔ اتنے وقت سے جیل میں رہنے کے بعد وہ کافی باتیں سمجھ چکا تھا جو ایک 12 سالہ بچے کی سمجھ سے کافی زیادہ بڑی باتیں تھیں۔ جیل میں موجود لوگ انتہائی گھٹیا گفتگو کرتے ہوئے اکثر ایک دوسرے سے اپنی ایسی باتیں شیئر کرتے جو نہ چاہتے ہوئے بھی جان سنتا رہتا۔ کبھی کبھی تو ان کی باتیں ہلاک سے اتنی گر جاتی کہ جان کے لیے وہاں بیٹھنا مشکل ہو جاتا، لیکن پھر بھی پچھلے 1 ماہ سے وہیں تھا، کیونکہ وہ کہیں جا نہیں سکتا تھا۔ ان لوگوں کو سننا اور برداشت کرنا اس کی مجبوری تھی۔ شام تک اور لوگ آ چکے تھے، اس کے ساتھ اسی کے عمر کے 2 اور لڑکے تھے جو اسے کافی اچھے گھر کے لگ رہے تھے، لیکن اسے کچھ ہی دیر میں پتہ چل گیا کہ ایک لڑکا جو دوسرے لڑکے سے پہلے لایا گیا ہے وہ خواجہ سرا ہے، جبکہ دوسرا لڑکا کون ہے اور کیسا ہے اس نے بالکل بھی جاننے کی کوشش نہیں کی تھی، لیکن وہ خود ہی اس سے باتیں کرنے کی کوشش کر رہا تھا اور اپنی ماں اور چچا کا قتل کر کے یہاں آیا تھا اور اسے وجہ بتانے کی ضرورت نہیں پڑی۔ جان یہاں 1 مہینے سے اس طرح کی ہر وجہ کو اچھے سے سمجھ چکا تھا، اس لیے آریان کی باتیں سن کر وہ نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرا دیا، جبکہ وہ اچھا شرمندہ ہو گیا تھا۔ پھر اس لڑکی نے اس سے کوئی بات نہیں کی، خاموشی رہا تو جبکہ تھوڑی دیر میں ایک جیلر ان کے کمرے کے اندر جھانکنے لگا اور پھر اس کی تھوڑی ہی دیر میں تیسرے لڑکے جو کہ خواجہ سرا تھا اس کو اٹھا کر لے گئے۔ ہاں، وہ 1 مہینے سے یہاں رہ کر اس چیز کی بھی وجہ سمجھ چکا تھا۔ فرینڈس، اب میں بہت تھک گئی ہوں، میرا گلا سوکھ گیا ہے، روزہ بھی رکھا ہوا ہے، تو یہاں پہ اینڈ کرتے ہیں۔ نیکسٹ ایپیسوڈ کل ریڈ کروں گی انشاءاللہ۔ لیکن مجھے نہیں پتہ یہ ناول کتنا زیادہ لمبا ہے، کیونکہ یہ ابھی نیو ناول آیا نا، تو اس کی ساری ایپیسوڈ نہیں اپلوڈ ہیں، اس کی ابھی 2-3 ایپیسوڈ میں ریڈ کروں گی، اس کے بعد باقی جو نیو ایپیسوڈ آئیں گی ساتھ ساتھ